الناس الصالح النساء قيد والنصر والبرين أينما تسكن سكتوا تمتعوا فيها جميعا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. آج ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ہم آتے ہیں تنویر ابا جی آپ فعل ماضی اور فعل مضارع کو صرف کریں گے؟ جی کس میں کوئی بھی لفظ آپ لے لو جو آپ کو اچھا لگتا، اس میں کوئی بھی لفظ آپ لے لیں جو آپ کو پسند ہو، آپ کی پسند کا لفظ. پتہ نہیں جلس جو بھی آپ کہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے، ایزی لگے، اچھا لگے. جلس اس کو آپ فعل ماضی اور فعل مضارع میں. جی بسم اللہ. فعل ماضی میں جلسہ جلسہ جلسو جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستنا جلستو جلسنا. فعل مضارع جلسنا بہت اچھا. جی فعل مضارع یجلسو یجلسو یجلسانی یجلسون تجلسو تجلسانی تجلسنا تجلسو تجلسانے جی بہت یجلسنا وہ بہت زیادہ عورتیں. بہت زیادہ. تجلسو تجلسانی تجلسون تجلسینا تجلسانی تجلسنا اجلسو نجلسو. بہت اچھا. اجلسو نجلسو. نصیبین آپ کرو کہ کوئی بھی ورڈ آپ لے لو فعل ماضی اور فعل مضارع میں. جی کون سا ورڈ لے لوں؟ کوئی بھی نصرہ لے لوں. چلے نصرہ بہت اچھا. نصرہ جی نصرہ 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 نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. بہت اچھا. نصرتو نصرنا. پھر فعل مضارع ینصر ینصرانی ینصرونا. یہ ہے نا یفعلو کے وزن پر ہوگا. نصیب میں آواز بہت کم آ رہی ہے. جی یہ یفعلو کے وزن پر یہ ہوگا. آواز صحیح جا رہی ہے؟ ہاں آپ کی صحیح آ رہی، بالکل صحیح آ رہی. یفعلو کے وزن پر ہوگا. ینصرو ہوگا. ینصرو. جی ینصرو نہ نہیں ہوگا، ینصرو ہوگا. پہلا تو ینصرو ہوگا نا. میں ایک دفعہ نا دوبارہ سے ریجوائن کرتی ہوں، آواز بالکل آپ کی نہیں آ رہی. اچھا اوکے چلے فرح تب تک آپ کرو. ہاں جی کون سا ورڈ؟ کوئی بھی لفظ آپ لے لو. رسالہ کرتی ہوں. ہاں رسالہ رسالہ رسلو رسلت رسلتا رسلنا رسلتا رسلتما رسلتو رسلتی رسلتما رسلتنا رسلتو رسلنا. یرسلو ہوگا یا پھر یرسلو کیا ہوگا؟ یہ یرسلو یرسلو یرسلانے یرسلونا ترسلو ترسلان ترسلانے یرسلنا ترسلو ترسلانے ترسلونا ترسلینا ترسلانے ترسلنا ارسلو نرسلو. بہت اچھا. ارسلو نرسلو. جی ابھی میں سناؤں؟ جی بسم اللہ. ہاں ینصرا ینصرانی ینصرونا تنصرا تنصرانی تنصرنا
سوری ینسرنا. آگے ہے تنسرا، تنسرانی، تنسرنا، تنسرونا. اور جی تنسی تنسرا، تنسرانی، ینسرنا. ینسرنا یا تنسرنا؟ تنسرنا ہوگا نا جب اس کا پر جی جی تنسرنا حاضر کرنا. ہاں جی جی تنسرنا. انسرو اور جی ینسر، انسرو اور یہ نون سے ہوگا نا. نان جی نون پہلے آئے گا نا. ننسرو، ہاں ہاں نون، دو نون آ جائیں گے نا، ایک اس کا نون اور ایک اس کے جی ننسورا، ننسورا. ننسرنا. تھوڑا کچی ہے میری یہ والی. تھوڑا سا اچھا جب پریکٹس ہم کم ہے. پریکٹس، بس تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، اور بس یف اولو کے وزن پر ہوگا نا. تو نسیم بن جب ہم شروع میں یف اولو کے وزن پر لے آئے تو پھر اس کو آخر تک یف اولو ہی رہے گا. کبھی ہم یف ایلو بیچ میں ہم یف الو یا یف ایلو نہیں کر سکتے. جیسے ینسورو ہے، ہمارا جو مین جو حرکت ہوتی ہے نا وہ بیچ والے لفظ کی ہوتی ہے. تو اگر ہم نے بیچ والے لفظ کو پیش دیا تو آخر تک اس کو پیش دینا. اگر زبر دی تو آخر تک زبر دیں گے. اگر میں بیچ میں گڑبڑ کر رہی تھی. ہاں تھوڑا سا مجھے لگا سنانے میں بھی کنفیوز ہو جاتی ہیں تھوڑا نا. ہاں کوئی بات نہیں، جب بہت زیادہ ہم پریکٹس کریں گے نا تو پھر آرام سے ہو جائے گا. ینسورو، ینسوران، ینسرون، پیش دیں گے آخر تک ہوگا. تنسرو، تنسران، ینسرن. پھر تنسرو، تنسران، تنسرون، تنسرین، تنسران، تنسرن. پھر ہوگا انسرو، ننسرو. یعنی لاسٹ تک ہم وہ پیش کو قائم رکھیں گے. ٹھیک ہے، بس یہ تھا. ماشاءاللہ باقی ویسے تھا بالکل، ویسے جو تھا نا بالکل پرفیکٹ تھا. چلیے جی، آج ہم بہت کم لوگ ہیں، اور تھوڑے جو ہمارے لوگ ہیں وہ بیچارے سفر پہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں. اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے. آمین. اور اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرے اس سال میں ہم سب کو زیارتیں نصیب کرے. اللہ اپنوں سے ملاقاتیں نصیب کرے خیریت سے. اللہ پھر واپس ہم سب کو دوبارہ سے بھی ملائے. چلیں جی، وہ جو ہمارا سوال ہو گیا تھا نا، چلے میں اس کو کرتی ہوں. جو ہمارا گرامر کا تھا، ہمارے 2 سوال ہو گئے تھے. ابھی میں تیسرے میں آتی ہوں. تیسرے میں تھا ترجمہ اور گرامر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تھا لیکتب. یہی تھا نا، یکتب تھا نا فرحہ؟ جی جی ہے نا، لیکتب. چلے میں اس کو لکھتی ہوں، پھر ابھی اس کا ہم ترجمہ بھی کریں گے اور ساتھ میں اس کی گرامر بھی کریں گے. ٹھیک ہے، میں اس کو لکھتی ہوں. یہی تھا نا، لیکتب، لیکتب، لیکتب. تب، ہاں بہت اچھا. لیکتب. پھر کیا ہوگا؟ لیکتب، لیکتب، لتکتب، لتکتب، سوری. صحیح. لتکتب، تکتب، لتکتب. بہت اچھا. لتکتب، ہاں سوری، لتکتب. پھر لیکتبنا، لیکتبنا. صحیح. جی. پھر اکتب، بہت اچھا. اکتب، اکتبا، اکتبا پیش ہے اس میں. اکتبا پیش ہوگا. اکتبو، اکتبو، پھر اکتبی، اکتبی، اکتبی. پھر اکتبی، اکتبا، اکتبا،
اكتبنا اكتبنا لأكتب لنكتب لأكتب لنكتب نكتب لأكتب لنكتب مسٹیک کر لی لکھنے میں, اس کو بتاتی ہوں, ہو جائے گا لے اخلا کا لکھنے. چلے وہ اسٹوڈنٹ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, مریم کو ریکارڈنگ چاہیے. ہاں ہاں ہو رہی ہے. مجھے پتا تھا مریم نے میسج کیا تھا مجھے کہ آج وہ نہیں آ پائے گی. اور وہ نہیں عائزہ جعفر, وہ بھی ویٹ کرتی ہیں ہماری ویڈیوز کا. ہائے بیچاری. چلے میں ریکارڈ کر کے نا بھیجتی ہوں. ویسے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے میسج کرتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے نا. چلے جی, اچھا یہ ہمارا ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کو 2-3 قاعدے ہیں جو یاد کرنے ہوں گے. تو طاہرہ بہن بھی آ گئی ہے, تو پہلے میں طاہرہ بہن سے کہتی ہوں کہ طاہرہ بہن اس کا یہ جو 6 صیغہ ہے اس کا آپ ترجمہ کرو گے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ اس کا ترجمہ کریں گے؟ لفظ پڑھ دے تو مجھے دکھ نہیں رہا. اچھا نہیں, میں نے گروپ میں بھیجا ہے, میں دوبارہ بھیجوں. دیکھیں اچھا میں گروپ سے دیکھ لوں. ہاں گروپ میں نہیں, میں نے آپ کو سوال نمبر 3 بھیجا تھا, سوال نمبر 3. یہ سوال نمبر 3 ہے, تو سوال نمبر 3 میں جب آپ دیکھو گے نا تو آپ کو ملے گا. لیکتب یہ ہے. ہاں ہاں لیکتب. ہاں 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 وہ ایک مرد لکھے. ہاں وہ ایک مرد لکھے. لیکتبا وہ 2 مرد لکھے. وہ 2 مرد لکھے, بہت اچھا. لیکتبو وہ سب مرد لکھے. ہاں لیتکتبو وہ ایک عورت لکھے. ہاں لیتکتبا وہ 2 عورتیں لکھے. ہاں لیکتبنا وہ سب عورتیں وہ لکھے. سب عورتیں لکھیں. ہاں اکتب تم ایک مرد لکھو. ہوں اکتبا تم 2 مرد لکھو. ہوں اکتبو تم سب مرد لکھو. ہوں اکتبی تم ایک عورت لکھو. ہاں اکتبا تم 2 عورتیں لکھو. ہوں اکتبنا تم سب عورتیں لکھو. ہوں لے اکتب میں لکھوں. لے نکتب میں ہم لکھیں. ہاں دیکھیں بہت اچھا. لے اکتب نہیں ہوگا, وہ ہے نا جو لے اکتب ہوگا, کیونکہ جو ہاں صحیح. لیکن ماشاء اللہ میں سمجھ گئی, ٹھیک ہے, مسٹیک. لے اکتب اور لے نکتب. ہاں لے اکتب, بہت اچھا بہت اچھا. طاہرہ بہن چلے اچھا اس کو ایک دفعہ اور میں کرتی ہوں. تنویر آپا, تنویر آپا جی یہ جو میں ابھی لکھ رہی ہوں نا, یہ ایک قاعدہ ہے تجوید کا, ٹھیک ہے. یہ میں ایک دفعہ ریڈنگ کرتی ہوں, آپ سنیں گے. اچھا اس کو تھوڑا سا تنویر آپا کی باری ہے تو ہم سب میوٹ کر سکتے ہیں آواز کو, تھوڑی سی آواز آ رہی ہے نا. تو چلے میں یہاں پر دیکھیں, یہاں پر جو ہم شروع کر رہے ہیں لفظوں کو لے سے شروع کرتے ہیں غائب میں. لیکتب لیکتبا لیکتب لیکتبا لیکتبو لتکتب لتکتبا لیکتبن. یہ ہمارا جو سٹارٹنگ کا لفظ ہے وہ لے ہے. لیکن اگر لے سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو ہم کیسے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیں ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں حمزہ سے. اکتب اکتبا اکتبو اکتبی اکتبا اکتبنا لیکتب لنکتب. لیکن جیسے ہی یہاں سے شروعات ہو رہی ہے لے سے اور او سے, لیکن جیسے ہی اسٹارٹنگ کسی اور لفظ سے ہوگی, فار ایگزامپل آپ نے اس سے پہلے اس لام سے پہلے فا لگا دیا یا پھر واو لگا دیا یا پھر کوئی بھی لفظ لگا دیا, ہاں تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے. فار ایگزامپل میں سب کے ساتھ فا لگاتی ہوں, ضروری نہیں ہے کہ فا ہو, کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا ہے, واو بھی ہو سکتا ہے, سما بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر میں صرف فا لگاتی ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر کیسے پڑھیں گے. تنویر آپا یہ سب آپ پڑھو گے؟ جی جی
جی آپ نے کیا واو لگائے ہر لفظ سے پہلے؟ کوئی بھی آپ واو لگاؤ یا فا لگائیں. فا کا مطلب ہوتا ہے نا فوراً یہ کام. یہ فا بھی عطف ہوتا ہے نا, جوائن کرنے کے لیے ہوتا ہے واو کی طرح. تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. بہت, میں آپ کو یہ جو ابھی پڑھا رہی ہوں نا, یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم نے اس کو پڑھنے میں غلطی کی, اسپیشلی یہ جو غائب ہے نا اس میں, تو ہمارا فعل امر بدل جائے گا. اگر ہم نے یہاں غلطی کی کر لی پڑھنے میں, تو فعل امر اور پھر وہ جو ہم کہتے ہیں نا علت اور ریزن, کیونکہ لام کی دو قسمیں ہوتی ہیں. لام کی ویسے اگر دیکھا جائے نا تو لام کی 3 قسمیں, جو لام فعل امر پہ آتا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لام جو آتا ہے ورب پر, جو آتا ہے فعل مضارع پر, اس کی قسمیں. وہ لام جو ناؤن پہ آتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں ابھی, تو لام کی قسمیں ہوتی. ایک لام ہوتا ہے لام علت, یعنی جو ریزن بتاتا ہے. دوسرا لام ہوتا ہے لام نہایت, جو آخری سبب کو بتاتا ہے, جو بالکل لاسٹ ڈیسیشن کو بتاتا ہے. اور ایک لام ہوتا ہے جو ہوتا ہے لام امر, کہ یہ کام واجب ہے تمہارے اوپر, کرو. تو یہ 3 لام ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اچھا, ان میں سے پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ لام امر ہے یا لام علت ہے یا لام غایت ہے؟ تو چلیں جی, اس کو صرف اور صرف ہم اس کو صرف اس کے پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ جب یہ بیچ میں آئے گا, جب اس سے اسٹارٹ ہوگی تو وہ زیر ہی لے گا, لیکن جب اس سے پہلے کوئی لفظ آئے گا تو پھر اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا بدل جائے گا, جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لام کون سا نام ہے. تو بسم اللہ کریں تنویر آپا, بسم اللہ. جی یہ واو سے آپ نے کہا واو کرو نا, واو کریں یا فا کریں, جو بھی آپ کا دل کرے. فا کریں. ہاں جو بھی آپ. فا اگر کریں گے تو فا تو اس کے ساتھ مل جائے گا نا لام کے ساتھ, تو وہی ہے, مل کے بنے وہی ہو جائے گا. سیم ہے فا, اور کیونکہ لکھنے کے طریقے وہ چپک کے آئے گا, جوائنٹ ہو کے آئے گا, لیکن جیسے فرسٹ جی جیسے پہلا صیغہ جو ہے ولی یکتب, ہاں ایسے واو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ولی یکتب, ہاں پورا کر لیں تنویر آپ, پورا کر لیں. پورا کروں, اوکے اوکے. 14 ولی یکتب, ہاں ولی یکتب, ولی یکتبنا, ولی یکتب, صحیح. ولی تکتب, ہاں ولی یکتبنا. اب واو کے ساتھ الف جو آ رہے ہو, وَأُكْتُبْ, الو جی آواز آ رہی ہے نا؟ جی میوٹ تو نہیں ہوگا؟ ہاں تھوڑا سا آپ بیچ میں ہے نا چھوڑ رہے ہیں. جیسے اچھا. میں نے یوں لکھا ہے, دیکھیں میں نے یوں لکھا ہے 1 2 3 4 5 6 ایسے لکھیں. کا چھوڑ دیا تھا میں نے. ہاں جی. اچھا ولی واپس سے کرتی ہوں. جی واپس. ولی یکتب, ولی یکتبنا, ہاں ولی یکتب, ہاں ولی یکتب, ولی تکتب, اس طرح ہوگا. ولی تکتب, ولی تکتب تبا, ولی تکتبا, ولی تکتب تبنا, صحیح پتہ نہیں. ولی تکتبنا, وَأُكْتُبْ, وَأُكْتُبَا, وَأُكْتُبُ, وَأُكْتُبِي, وَأُكْتُبَا, وَأُكْتُبْنَا, ولی اکتب, ولی نکتب. فرح صحیح پڑھا انہوں نے؟ جی صحیح پڑھا. صحیح پڑھا. سوری میرا دھیان نہیں تھا, نسیم کیونکہ میں کاپی میں یہی ڈھونڈ دی تھی جو آپ نے کروایا ہے نا. ہاں آپ کو پتہ ہے یہ فرسٹ ٹائم ہم کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ بیچاروں نے نہیں کیا ہے, تو آپ کا قصور نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. پورا کہ پورا میں نے صحیح نہیں کیا ہے نا. ہاں دیکھیں ایک دفعہ آپ غور سے سنیے گا, ایک ایگزامپل دے دیں آپ تو پھر دوسرا کریں. میں اس کو دوبارہ سے کروں گی, لیکن ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں, آپ سنیے گا, ٹھیک ہے. جی ول یکتب, ول یکتبا, ول یکتبو, ول تکتب, ول تکتبا, ول تکتبنا, وقتب, وقتبا, وقتبو, وقتبی, وقتبا, وقتبنا, ول اکتب, سوری
ول اکتب ول نکتب. ہاں تو لام کو آپ ساکن ہو جائے گا لام. یہ ہے اصل چیز، یہاں یہی آتی ہے جو ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے. مسٹیک تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے تو پڑھا ہی نہیں، تو پھر آپ کو کیا کیسے میں کہہ سکتی ہوں. ہمیں نہیں پتہ لگے نہیں، گا. ہاں قرآن میں تو ہم نہیں پڑھتے لام کو زیر دکھے گا. آپ کو پتا ہے جو ہماری جو بڑی بڑی کلاس ہے نا میری، ابھی تک ان میں یہی مسٹیک ہوتی ہے. یہ والی جو مغائب ہے نا، اس میں مسٹیک ابھی تک ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا. جیسے میں اس کو تھوڑا سا لکھتی ہوں، آپ نوٹ کریے گا. لے لے یک تب، ابھی میں صرف اس کو کرتی ہوں. لے یک تب، لے یک تو باب، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے مجھے آج لکھنے. تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے، یہ گرامر ہی ہے. تجوید ہے، اور اس کو ہم گرامر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو پہلے امر ہے نا، اس میں گرامر ہوگی. میں صرف 2 لکھتی ہوں تاکہ ہمارے لیے یک تو با، لی یک تو بو. تنویر آپا، فرحہ جی. اور نسیم بن طاہرہ بن، آپ دیکھو گے قرآن میں آپ کو یہ دونوں طریقے ملیں گے. تنویر آپا، جو میں نے کہا نا وا فا، یہ سیم ہے. ضروری نہیں ہے کہ واو ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ فا ہو، ضروری نہیں ہے کہ سما ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں کہہ سکتی ہوں، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں محمد، محمد دن، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی میں کہہ سکتی ہوں، اس کو ہم ملا سکتے ہیں. کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے، چاہے اس سے پہلے ناؤن ہو یا حرف ہو، کوئی بھی ہو. اس سے ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کس سے، اس کو آپ نوٹ کریے اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہمارا کام ہے اس چیز سے کہ جب ہمارے پاس فعل امر ہے، کوئی بھی فعل امر، چاہے وہ مغائب ہو، چاہے وہ متکلم ہو، چاہے وہ مخاطب ہو، ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بھی ہمارے پاس فعل امر ہے، لیکن ہم فعل امر کا جو پہلا حرف ہے، اس سے اگر ہمارا جملہ سینٹینس اسٹارٹ ہوتا ہے، اس سے ہم شروع کرتے ہیں، تو اس کو ہم سیم اسی حالت میں پڑھیں گے. اس کے 2 طریقے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو فعل امر کا وہ جو لفظ ہے جس سے ہم سٹارٹ کرتے، جس سے ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کوئی اور لفظ ہوتا ہے، پھر وہ کوئی بھی لفظ ہو. میں پھر سے کہتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں واو ہو، فا ہو، سما ہو. واو تو میں نے ایک ایگزامپل لکھا ہے کیونکہ وہ ایزی ہے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو جب ہمارے پاس، اس کو آپ بہت اچھے سے نوٹ کریے گا، جب ہمارے پاس فعل امر مغائب میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 3 قسم کے لام جو ہے وہ آتے ہیں فعل مضارع پہ. 3 قسم کے لام. نمبر 1 میں اس میں یوں کر کے لکھتی ہوں. نمبر 1 لام علت. لام علت مینس ریزن بتاتا ہے. لام، ہم کہتے ہیں لام الغایت. لام الغایت یعنی جو آخری مقصد بتاتا ہے. کیوں؟ تاکہ آخری مقصد کیا ہے، کبھی کبھی قرآن میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس میں لے فلان 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 آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا آخری مقصد یہی تھا اس کام کرنے کے لیے. اور ایک ہوتا ہے لام امر، لام الامر اس کو کہتے ہیں، لام الامر. یہ جو 2 ہیں، جب آپ اس کو بہت اچھے سے کریے گا کیونکہ بہت مسٹیکس ہوتی ہیں یہاں پر، کیونکہ بہت زیادہ صرفی اور نحوی، یعنی جو صرف اور نحو مینس جو گرامر بتاتے ہیں عربی کی، وہ لوگ میں اختلاف ہے. اور وہ لوگوں میں اختلاف یہ ہے کہ کچھ صرفی اور نحوی یہ کہتے ہیں کہ فعل امر فقط اور فقط مخاطب ہوتا ہے، سامنے والا ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن نہیں ہوتا. لیکن قرآن اس بات کو بتاتا ہے کہ فعل امر جو ہے وہ مغائب، مخاطب، متکلم تینوں میں آتا ہے. اس کا پروف کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 3 قسم کے لام ہیں. لام علت ہے، لام الامر ہے، اور لام غایت ہے. قرآن میں ہر طرح سے یہ آئے ہیں. لام امر اور لام علت میں اور لام غایت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لام علت اور لام غایت میں لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، صرف ترجمے میں فرق ہوگا. وہ بھی ہم جو جملہ ہوگا اس کے قرینے سے، اس کے انداز سے سمجھ جائیں گے کہ یہ لام العلت ہے یا لام غایت.
لیکن لکھنے میں سیم ہوگا. لیکن جو لام امر ہوگا اس کے لکھنے میں ذرا سا فرق کیا ہوگا کہ یہ جو لام ہے نا، لام جب شروع میں آئے گا تو اس کو زیر دے کر پڑھیں گے، لیکن جب بیچ میں آئے گا تو یہ لام ساکن ہو جائے گا. ساکن ہو جائے گا. ساکن ہو جائے گا. یہ لام تو جو یہ ہے، اگر تو فل یا چلے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت دیتی ہوں، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، چلے. اچھا، اس میں آپ نے دیکھا وہ لام جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. جب لام ساکن ہو جائے نا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ امر ہے، یہ آرڈر ہے، یہ واجب کی بات بتاتا ہے. لیکن جہاں پر بھی جیسے بھی اس سے پہلے کوئی بھی حرف اور بیچ میں وہ لام آئے وہ ساکن نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لام لام علت ہے یا یہ لام وہ ہے لام الغایت ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر اگر آپ کہتے ہو وَلْيَكْتُبْ تو اس کا مطلب ہے کہ واجب ہے کہ وہ مرد لکھے. لیکن ایک دفعہ آپ وَلْيَكْتُبْ کہتے ہیں زیر کے ساتھ. جب آپ کہتے ہیں تھوڑا سا دوبارہ کہیے، آواز کرتی تھی. آپ نے دوسرے لام کے بارے میں کیا بتایا؟ میں دوبارہ سے بتاتی ہوں. دیکھیں، اگر ہمارے پاس بیچ میں قرآن میں ہے، میں ابھی آپ کو آیت دیتی ہوں، اگر قرآن میں آپ دیکھتے ہو کہ بیچ میں یہ لام ساکن ہو جاتا ہے وَلْيَكْتُبْ تو اس کا مطلب ہے کہ واجب ہے کہ وہ مرد لکھے. لیکن ایک دفعہ آپ دیکھتے ہو کہ وہ لام بیچ میں آیا ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس نے زیر لی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وَلْيَكْتُبْ کہ اس کا سبب یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ وہ لکھے. لکھنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں لکھنے کے لیے یہ کام کرے، وہ مرد لکھنے کے لیے، یا اس کا آخری مقصد یہ ہے کہ وہ لکھے. ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا سا ترجمہ چینج ہو جائے گا، وہ بھی کرینے کے مطابق یعنی سینٹینس کے مطابق وہ چینج ہو جائے گا. میں آپ کو ایک آیت دیتی ہوں، اس میں آپ نوٹ کریے گا اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ لام جو ہے لام امر ہے یا لام علت ہے یا لام الغایت ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو آیت دیتی ہوں قرآن کی. اور غائب کے آپ نے کیا بتایا؟ علت کا تو آپ نے بتایا نا. غائب سیم ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ صرف کرینے سے پتا چلتا ہے. ہاں بتا ٹھیک ہے، وہ سینٹینس سے پتا چلتا ہے. لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آئے گا نا تو اس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ پھر آپ کو خود کو ہی پتا چل جائے گا. چلے میں آپ کو دیتی ہوں، آیت ہے سورہ عبس. سورہ عبس میں نمبر آپ کو دیتی جاتی ہوں. سورہ عبس آیت نمبر ہے 24. اور دوسرا ہے سورہ طارق آیت نمبر 5. سورہ الطارق آیت نمبر 5. صحیح، چلیے. جی ابسا کا مل گیا. ابسا کا یہ نا فَلْيَنْظُرِ، اس میں یہ لام جو ہے وہ ساکن ہو گیا ہے، تو یہ لام امر ہے، پہلے امر ہے، یہ آپ نے دیکھا، مطلب واجب ہے. دیکھا نا آپ نے، جی جی ہے نا لام ساکن. جی لام ساکن ہے. ساکن ہے نا. چلے، تو یہاں پر جب لام ساکن ہے ہمارے پاس تو ہمارے لیے کلیئر ہو گیا کہ یہ فعل امر ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ فرق کرو آپ ترجمہ اس کا. مطلب واجب ہے کہ وہ ایک آدمی نظر کرے. کدھر، کہاں، کس چیز کی طرف؟ سوری میں نے یہ طارق والی کھول لی، سورہ طارق کی 5ویں آیت میں آ گئی میں. اس میں یہ ہے کہ انسان کی خلقت کے اوپر نظر کرے. سورہ طارق کی یہ ہے ٹرانسلیشن. چلے سورہ طارق کریں آپ، پھر میں طاہرہ بہن سے کہتی ہوں کہ وہ پھر سورہ عبسہ کریں. چلے سورہ طارق کریں. سورہ طارق میں جی یہ ہے کہ وہ ایک آدمی اس کے اوپر واجب ہے
مطلب انسان کی جو خلقت ہے اس کے اوپر وہ کرے، نظر کرے. فرح مجھے مزہ نہیں آیا ورڈ بائی ورڈ. میں وہ والی کر لیتی ہوں بس. چلے کریں جو آپ کو کرنا ہے. بس ابھی یہ کروں میں یہ بھی سوری ابسا کروں میں 24. ہاں آپ کریں. چلے کر لیں. سوری ابسا 24 ہے جتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اتنا. میں ہے نا فلینظر. فلینظر فلینظر اس کا مطلب آپ نے کہا تھا نا یہ کہ لام امر سے پہلے جو فے آ گیا یا لام آ گیا نا پہلے آپ مجھے یعنی فلینظر ینظر ہے یہ ینظر ہے. ہاں ینظر ہے سوری. فلینظر اب بس کیجیے ایک منٹ. فلینظر ہاں الہ طعامہ. چلے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو لام ہے وہ ساکن ہے یا اس نے زیر زبر پیش لیا ہے؟ ساکن ہے. ساکن ہے نا. اس کا کیا مطلب ہو گیا تبیر آبا؟ اس کا مطلب یہ کہ یعنی امر یعنی کہ امر ہے کہ ہم اس چیز پہ عمل کریں، یعنی یہ ہو گیا نظر کریں. ہم نظر کریں. کون نظر کرے؟ اب دیکھیں انسان نے پیش دیا انسان. ہاں انسان اپنے کھانے پر نظر کرے. بہت اچھا. ہاں انسان پر الہ جو ہے وہ حرف جر ہے اور تام ہے جو اس کا وہ آ گیا نا تو یعنی کھانے پر. ہاں اس کا تجزیہ ترکیب کریں سب مل کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے طاہرہ بہن آپ بھی ان کا ساتھ دو گے؟ آپ کی آواز لگتا ہے. اور صابر آبا ابھی آپ آ گئے ہیں تو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا یہ کچھ نہیں کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. تو میں تھوڑا سا آپ کے لیے ریپیٹ کرتی ہوں. اچھا مجھے آپ کو یہ تھوڑا سا بتانا ہے کہ میرا جو واٹس ایپ تھا نا وہ پہلے میں نے وہ کر لیا تھا نا پیمنٹ کرتی تھی لیکن ابھی ہے نا تھوڑا سا فری کا ہو گیا تو آدھے گھنٹے کے بعد آٹومیٹک کٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ میں آپ کو لنک بھیجوں گی. طاہرہ بہن آپ کی بالکل آواز نہیں سمجھ میں آ رہی. ہلو چلیے اس کو صابر آپا میں تھوڑا سا آپ کے لیے ریپیٹ کرتی ہوں. ہاں پلیز. جی ہاں میں تھوڑا سا یہاں سے سائڈ پہ لکھتی ہوں. دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس لام امر ہوتا ہے نا. جیسے ہم جب ہمیں امر بنانا ہوتا ہے آرڈر بنانا ہوتا ہے تو اس میں ہم لام لگاتے ہیں نا. جیسے ایک دفعہ آتا ہے کتب یکتبو. جب ہم یکتبو بنائیں گے یکتبو میں تھوڑا جلدی سے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو وہ یکتبو ہے. اور اگر ہم نے یکتبو سے فعل امر بنانا ہے تو ہم لاسٹ میں ساکن کر دیں گے اور شروع میں ایک لام لے آئیں گے زیر کے ساتھ. یکتب بالکل صحیح یکتب. تو یہ جو لام ہے نا ہمارا یہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ جو لام ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ لام یہ تینوں قسمیں میں ابھی وہ بتاتی ہوں کہ یہ تینوں قسمیں آتی ہیں فعل مضارع پر. یہ پلس ہوتا ہے فعل مضارع پر. یہ آتا فعل مضارع. یہ اس کی میں اس لام کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ناؤن پہ آتا ہے کیونکہ وہ پراپرٹی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ حرف جر ہوتا ہے. اس کی بات نہیں ہے. یہ وہ لام جو فعل مضارع کے اوپر آتا ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے لام علت یعنی بتاتا ہے کہ علت ریزن سبب. جیسے ابھی کہا لیکتب تاکہ وہ لکھے. تاکہ وہ لکھے نا تاکہ وہ لکھے. اس کا علت کیا ہے؟ لکھنے کے لیے تاکہ وہ لکھے. اور ایک ہوتا ہے لام غایت یعنی اس کا آخری مقصد. اس کام کو کیوں کیا؟ میں نے ایک بچے کو مارا. کیوں مارا؟ میرا مقصد کیا تھا مارنے کا؟ میرا مقصد یہ تھا اس کو مارنے کا کہ اس کو ادب سکھانا. یعنی میرا آخری مقصد یہ تھا کہ وہ ادب سیکھے.
लितादीब अदब के लिए, वो आ जाता है गायत, मैंने वो डिटेल से बताया। फिर एक होता है लामे आम्र, लामे आम्र भी वही आता है लाम जेर वाला। इसका मकसद भी होता है ऑर्डर, इसका तो मतलब वाजे वाजे होता है, लियक्तुब वाजिब है उस मर्द के ऊपर के लिखे। लेकिन इन तीनों लाम के पहचानने का तरीका, इन तीनों लाम के पहचानने का तरीका क्या है कि जब ये तीनों, जैसे ले यक्तुब है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने देखा कि इस ले से पहले कोई दूसरा लफ्ज आ गया और फिर हमें ये जो ले है ये साकिन नहीं हुआ, इसने जेर ही ली है। आखिर से तो हमेशा साकिन होता है, लेकिन इस लाम ने ये लाम जेर ही लेता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये लाम लामे इल्लत है या लामे गायत है। फिर लामे इल्लत और गायत का जो हमें पता चलेगा वो तर्जुमे से और सेंटेंस से पता चलेगा। लेकिन एक वक्त है कि ये लाम जो है बीच में आया, शुरू में आता है तो जेर लेता है, लेकिन जब बीच में आता है तो ये साकिन हो जाता है। तो ये साकिन होना ये सबसे बड़ी साइन है कि ये लाम जो है लामे आम्र है। क्लियर? अच्छा, अभी हम आए हैं सूरों की तरफ। कुरान में, कुरान की हमने जब पहली सूरह खोली वो है सूरह अबस, आयत नंबर 24। उसमें खुदा कहता है फल यंजुरिल, ये तो रे क्योंकि हमने जेर दी है रे को, असल में ये साकिन है, ये साकिन 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 इतने ज्यादा साकिन है, तो इल्तकाए साकिन को दूर करने के लिए ये तजवीद का कायदा है कि हमें मजबूरन जेर देनी पड़ी, असल में ये साकिन है। फलयंजुरिल इंसानो इला ताआमिही, सही, यहाँ पर वो साकिन हो गया। तो अभी मुझे तनवीर आपा बताती हैं, क्योंकि ये साकिन हो गया तो ये बताता है कि ये फेले अम्र है, ये लाम लामे अम्र है, लामे इल्लत और लामे गायत नहीं। क्लियर? ओके। चलें जी, तनवीर आपा इसको आप तज्जिया तरकीब करें, एनालाइज करें इसका पोस्ट अच्छा, जो जी ये जो है पहला सिगा है ना अपने फेले हाँ, अम्र का, हाँ, जिसमें हो चुका हुआ है फलयंजुर। फिर अल इंसान तो नाउन है, नाउन है, इला ताम पेश किया है, तो हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट। हाँ, नाउन के साथ सब्जेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, नाउन इंसान तो तो नाउन होता है। तनवीर आपा खुद जो नाउन ही तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट होता है, जी हाँ, सही बात है। जी अच्छा, ये सब्जेक्ट है, इला एक जर है, ताम यानी जेर ले रहा है तो ये जार और मजरूर भी आ जाता है। बहुत अच्छा। और ही जो है, इसलिए कि मीम ने जेर लिया तो ही ने भी जेर लिया, इसमें भी हो चुका हुआ है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट हो गया इसका ना, किसका ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट हो गया था यहाँ ऑब्जेक्ट और ये ताम ही है या फिर ताम ही है? ताम में ही अच्छा, है। दो जेर है। ताम ही है, हाँ, ताम ही है। सही। तो वो जो है वो इसका वो हो गया, उसके खाने के ऊपर नजर करें। प्रोनाउन है उसका, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अच्छा, नाउन प्लस प्रोनाउन क्या हो जाएगा तनवीर आपा? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स को हमें बहुत अच्छे से नोट करना है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आते हैं? वर्ब के साथ आते हैं। वर्ब के साथ होते हैं। ताम जो है वो वर्ब नहीं है, ये तो नाउन है। मुब्तदा
सॉरी कट गया था, चलिए आगे तो नहीं रही थी। चलिए अभी हम कंटिन्यू जी। करते हैं जी। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। चलिए ओके, अच्छा यहाँ पर तनवीर आप आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको जी। फिर से मैं करती हूँ, आप नोट जुमले करिए। फेलिया है ये ना, फेल से शुरू हो रहा है ना, फेल अमर से। तामी ही वो नहीं है मुजाफ मुजाफ ले उसके खाने के यही ऊपर नजर आ यही रहे। था, देखा मैंने सोचा था मैं फराज से पूछूंगी, खुद फरहान ने बता दिया। मैंने सुन लिया आपके दिल की आवाज। अच्छा मैंने एक दफा आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तनवीर आपा ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास होता है, एक होता है जुमला इस्मिया, जुमला खबरिया, ठीक है, और जुमला इस्मिया होता है, जुमला खबरिया होता है, और जुमला इंशाइया होता है, ठीक है, इंशाइया चार जुमले हो गए, मतलब एक जुमला फेलिया, इस्मिया, खबरिया, इंशाया। 3 हो गए, ठीक है, इंशाइया हो गए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आपने जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, इसमें आपको क्या मिला, खबर मिली ना, एक जुमला यानी जुमले की 2 किस्में होती है, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, जुमले की 2 किस्में होती है, सेंटेंस की 2 किस्में होती है, जुमले की 2 किस्में होती है, खबरिया, खबरिया, इसको आप नोट कर लें, खबरिया की 2 किस्में होती हैं, इस्मिया और फेलिया, इस्मिया फेलिया। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर हो रहा है लिखने में? हाँ, ये हमने जुमला इंशाइया तो नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, मैं नहीं इसको पढ़ा। हाँ जुमला खबरिया। चले, आपने बताया जुमले की 2 किस्में होती हैं। हाँ मैं हूँ ना, इसको मिटाती हूँ थोड़ा सा, मैं इसको लिखती हूँ ताकि हमारे लिए हो जाए, एक दफा से क्लियर हो जाए। जुमला ओके, यानी सेंटेंस, सेंटेंस की 2 किस्में होती हैं, इसको आप नोट करिएगा, उसकी 2 किस्में होती हैं, उसकी 2 किस्में होती हैं, जुमले या सेंटेंस की 2 किस्में होती हैं। उसको एक होता है खबरिया, खबरिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें न्यूज़ मिलती है हमें, खबरिया, उसकी 2 किस्में होती हैं खबरिया की, ओके। खबरिया की 2 किस्में होती हैं, फेलिया, फेलिया जो वर्ब से शुरू होता है, जो फेल से शुरू होता है, सही। फिर इस्मिया, इस्मिया जो नाउन से शुरू होता है, जो अभी हमने पढ़ा है, जिसको कहते हैं इस्म से शुरू होता है, सही। ये हमारा हो गया जो हमने पढ़ा है। अभी हम आते हैं, फिर से करती हूँ, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करती हूँ ताकि हमारे लिए अच्छे से हो जाए। हमारे पास जो जुमला होता है, जो सेंटेंस होता है, उसकी 2 किस्में होती हैं। एक होता है खबरिया जिसमें न्यूज़ होती है, जो हमने पढ़ा है, फेलिया और इस्मिया। जब हमारा जुमला जिसमें हमें न्यूज़ मिलती है वो फेल से शुरू होता है तो उसको कहते हैं फेलिया, और जब इस्म से शुरू होता है तो उसको कहते हैं इस्मिया, यानी नाउन से शुरू होता है या वर्ब से शुरू होता है। लेकिन कुछ जुमले हमारे ऐसे होते हैं जिसमें जो फेलिया और इस्मिया नहीं होते हैं, जिसमें कोई खबर नहीं मिलती, उसको कहते हैं इंशाइया, 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 ओके। इंशाइया को मैं यूं लिखती हूँ, इंशाइया। इंशाइया में क्या होता है, अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया मुहम्मदुन कातिबुन, फॉर एग्जांपल मुहम्मदुन कातिबुन, मोहम्मद लिखने वाला है, तो मोहम्मद नाउन हो गया और कातिब भी नाउन हो गया, तो मोहम्मद लिखने वाला है। इसमें आपको एक न्यूज़ मिली और ये जुमला इस्मिया हो गया, इस्मिया है। एक दफा मैं कहती हूँ कतब मोहम्मद, कतब मोहम्मदुन, मोहम्मद ने लिखा था, ये भी फेल माजी है और ये नाउन हो गया, तो इसमें भी मैंने कहा कि मोहम्मद ने लिखा था। अब एक खबर मिली आपको मोहम्मद के बारे में,
चाहे वो खबर आपको नाउन के हिसाब से मिली या फिर वर्ब के हिसाब से मिली, इसको कहेंगे जुमला खबरिया। लेकिन एक होता है जो मैं आपको कहती हूँ, क्या मोहम्मद हल यंजुरुल मोहम्मद, क्या मोहम्मद देख रहा है, इसमें आपको कोई खबर मिली? नहीं मिली ना। एक दफा मैं आपसे कहती हूँ उक्तुबना, एक दफा मैंने आपको कहा उक्तुबना, यानी आप सब औरतों लिखो, आप सब औरतें लिखो, इसमें आपको कोई न्यूज़ मिली? नहीं, इसमें ऑर्डर मिला। ऑर्डर मिला लेकिन कोई खबर नहीं मिली। एक ऑर्डर है कि ये करो, नहीं, कोई खबर नहीं मिली। कोई खबर नहीं मिली। जिस सेंटेंस या जिस जुमले में हमें कोई खबर नहीं मिलती, चाहे फिर वो इस्मिया हो या फेलिया, उससे हमारा कोई काम नहीं है। जिसमें हमें कोई न्यूज़ ना मिले, जैसे सवालिया होते हैं या जैसे ऑर्डर वाले होते हैं, उन जुमलों को कहते हैं जुमला इंशाइया। ठीक है, उनको कहते हैं जुमला इंशाइया। फिर उसमें सवाली भी आ जाते हैं, फिर उसमें यानी वही क्वेश्चन के आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सवाल के करने के लिए आ जाते हैं, या फिर उसमें ऑर्डर्स आ जाते हैं, फिर उसमें उकूद आ जाते हैं। 11 ऐसे सेंटेंस हैं जो इसमें आते हैं, जो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन आप नोट कर लीजिएगा कि फेले आम्र और सवालिया चीज़ें जो हैं वो जुमला इंशाइया में आती हैं। इसको जुमला फेलिया हम नहीं कहेंगे। क्लियर जी? आज बहुत मुश्किल हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा। नहीं, आज बहुत क्लियर होता जा रहा है बल्कि। अच्छा, जब हम शुरू में ग्रामर पर आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो हम समझते हैं कि अभी के अभी इसका जवाब मिल जाए पर वक्त के साथ साथ आ जाता है। चले, अच्छा ये मैं मिटा दूं। चले, अभी हम आते हैं उस लफ्ज की तरफ जो हमारा असल मकसद है। फलयंजुरुल इंसानु इला तामिही, तो हम कहेंगे कि फलयंजुर तो वाजिब है। देखा अपने फा। अच्छा, अगर हमने इसको जेर लगा दी तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? साबिर आप बताएंगे। अगर हमने इसमें जेर लगा दी फलयंजुर, अगर हमने जेर लगा दी तो क्या तर्जुमा होगा, और अगर हमने साकिन किया तो तर्जुमा क्या होगा? फलयंजुर तो वो अम्र है जी, उसको चाहिए कि वो देखे। हाँ, वो और फलयंजुर ले के लिए ले के लिए अगर नाउन के साथ हो ना तो फिर के लिए होता। हाँ, जी, ये तो वर्ब है ना। ये वर्ब के साथ है। पर हाँ, वो फलयंजुर वो भी तो वो भी ऑर्डर ही नहीं है। नहीं, थोड़ा सा ये इल्लत हो जाएगा ना, देखिए। हाँ, इल्लत हो जाएगा थोड़ा सा, देखिए थोड़ा। तो कैसे करेंगे साबिर आपको? थोड़ा सा, मुझे पता है मुश्किल है, पहली दफा हम लोग पढ़ रहे हैं और फौरन मैं आपको तंग कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमें हमेशा याद रह जाए। चलिए मैं इसको करती हूँ, ठीक है। जब हमने कहा, अब मैं दोनों का तर्जुमा करती हूँ, आपको दोनों में फर्क नजर आएगा। फलयंजुर बस ताकि देखे इंसान, इसलिए कि देखे इंसान, ठीक है। फलयंजुर वाजिब है कि वो देखे। फर्क लगा ना आपको? जी, एक में रीजन बता रहे हैं, एक इसलिए में, देखे। हाँ, एक में बताते कि फला फला चीजें मैंने खल्क की, क्यों? ताकि इंसान देखे, इसलिए कि इंसान देखे, ताकि इंसान देखे। यानी बिल्कुल ये एकदम सिंपल हो गया है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं। लेकिन यहाँ पर है फलयंजुर वाजिब है कि वो देखे, तो दोनों में फर्क हो गया ना। फलयंजुर का है ताकि वो देखे। फलयंजुर यानी कि वो उस एक मर्द को चाहिए कि वो देखे, नहीं? हाँ, इसमें हो जाएगा एक मर्द को चाहिए कि वो देखे, वो इल्लत हो गया, रीजन हो गया।
اللہ کہے گا میں نے فروٹ بنائے, میں نے گوشت بنایا, میں نے دالیں بنائی. کیوں بنائے؟ تاکہ انسان دیکھے. اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ اللہ کہتا ہے میں نے فروٹ بنائی, دالیں بنائی, یہ بنائی, فلینظر, واجب ہے کہ وہ دیکھے. جی مطلب ایک میں ریزن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیوں انہوں نے فروٹس بنائے مطلب, بہت اور ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واجب ہے کہ وہ دیکھیں. ہاں, ایک میں ہے ریزن ہے کیوں میں نے یہ سب کچھ بنایا تاکہ تم دیکھو کیوں تو صحیح. کریٹ کیا. ہاں, اور ایک ہے کہ واجب ہے کہ تم دیکھو تم کھا کیا رہے ہو. ٹھیک ہے, چلیے اب اس پورے سینٹینس کو میں لکھتی ہوں. یہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی انشاءاللہ, تو اس میں بہت زیادہ چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں گی نا. فل یعنی میری رائٹنگ پتہ نہیں کیا آج مجھے ہو گیا ہے, جلدی میں لکھتے ہیں نا تو گڑبڑ ہوتی ہے. فل ینظر, اصل میں ظر ہے لیکن کیونکہ تجوید ہے ہمیں الف بھی ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے, اس لیے 3 ساکن ہو جائیں گے, تو ساکن کو دور کرنے کے لیے ہم نے زیر لگا دی. ظر انسان نو پیش لے لیا, علا تعا میں ہی. فا, اس کو ابھی میں تجزیہ ترکیب کرتی ہوں, اس کو آپ نوٹ کریے گا. فا ہو گیا حرف عطف, عطف یعنی جوائنٹ کرنا, عطف کہتے ہیں ملانا. حرف عطف ہے فا, فا حرف عطف, لینظر فعل امر کا, فعل امر مغائب کا پہلا صیغہ. انسانو ہو گیا اس کا فاعل. علا حرف جر, طعام مجرور, پھر طعام مضاف, ہی مضاف الیہ. اوکے, یہ پورے کا پورا اس کا تجزیہ ترکیب ہو گیا. اوکے, چلیے ابھی ایک لاسٹ آیت کرتے ہیں پھر ہم بند کرتے ہیں. فرح, آپ کو کون سی تھی سورہ طارق کی آیت نمبر 5. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ہاں, آپ کو تو بہت ہی خاص آیت ملی. چلے یہ چلے جی, اس میں مما کی میننگ سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس لیے میں نے کہا تنویرتی کر لیں. کون سی آیت آپ پڑھ رہی ہیں؟ سورہ طارق, سورہ طارق کی 5ویں آیت. سورہ طارق آیت نمبر 5. اچھا, آپ نے دیکھا ایک تو ابھی ہم نے صرف ترجمہ اور گرامر کی, لیکن اللہ کہتا ہے اے انسان تم پہ واجب ہے کہ تمہاری پلیٹ میں جو چیز آتی ہے نا تم دیکھو کیا کھا رہے. کیا ہم اس واجب کو انجام دیتے ہیں؟ مطلب ہمیں کچھ بھی کھاتے ہوئے اپنے کھانے پر غور کرنا چاہیے, شکر کی نظر سے بھی اور پاکیزہ کی نظر سے بھی. اور بہت اچھا. تھوڑا سا ہم پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی. چلے, پہلے تو ہم واجب ہے کہ ہم اپنے کھانے میں دیکھیں حلال ہے حرام ہے, کسی کا حق کس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے, کتنے لوگوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, کتنے لوگوں نے مل کر ہماری ایک پلیٹ تیار کی ہے. اور یہی آتا ہے کہ ہمیں پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت سے ایک مردہ زمین سے پھٹ کر ہمارے لیے ایسی چیزیں نکلی ہیں کہ جو ہماری پلیٹ میں اندر آئی اور تیار ہو کر آئی. یہ میرے مالک کا کرم ہے. اوکے, یہ ہمارے لیے واجب ہے. چلے جی, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا ہے یا مِمَّا؟ مما ہے زبر. مما مما, ہاں. چلے میں اس کو دیکھتی ہوں کیسے. مما خلق. ہاں ہاں, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ہاں, مِمَّا خُلِقَ. چلے اس کو کریں فرا, خُلِقَ. اور یار یہ تو آپ نے نہیں پڑھا, خُلِقَ میں جی اسی لیے تو میں ہو رہی تھی کہ کیا ہے یہ. آپ نے نہیں پڑھا ہے یہ تو. ہاں, یہ سب آپ نے نہیں پڑھا. چلے فَلْيَنْظُرْ کا کریں تو میں مِمَّا خُلِقَ کو کھولتی ہوں. جی, فَلْيَنْظُرْ وہ ہے فعل امر کا پہلا صیغہ ہے, اور فا جو ہے واو عطف ہے, حرف عطف ہے, اور الانسان جو اس کا سبجیکٹ ہے کیونکہ وہ پیش نہیں رہا. بہت اچھا. چلے اچھا, یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا فرح. ابھی آتے ہیں مما. جی,
اچھا اصل میں یہ جو مما ہے نا اس کو میں کھولتی ہوں. دیکھیں یہ جو مما ہے نا اصل میں ہے من ما, کس چیز میں سے. ماں جو کیا ہے, ماں یعنی چیز. فَلْيَنْظُرُ الْإِنسان, واجب ہے انسان کے اوپر کہ وہ دیکھے من ما, کس چیز میں سے خلق. مطلب وہ مین اور ماں جوائنٹ ہو گیا تو وہ مما بن گیا. ہاں اس لیے اس کو ایسے لکھا گیا. اوکے لکھا ایسے گیا ہے لیکن اصل یوں ہے. اوکے من ما, کس چیز میں سے. اس چیز میں سے صحیح. اور خلق یعنی اس ایک مرد نے خلق کیا. ابھی تک آپ نے مجہول نہیں پڑھا ہے نا. خلق, خلق میں جو فاعل ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. خلق کیا گیا, مما خلق. بس واجب ہے انسان کے اوپر کہ دیکھے کہ من ما, کس چیز میں سے اس کو خلق کیا گیا. کس نے خلق کیا نہیں پتا, اس کو چھوڑ دیتے کیونکہ آپ نے فعل مجہول نہیں پڑھا. اوکے کافی ہے مجھے لگتا ہے یہاں کہ آج تھک گئے نا. آج بہت مزہ آیا, نئی چیز کی تھی نا, ہمیشہ پرانا بھی سب کلیئر ہوتا جا رہا تھا. ہاں چلیں جی, آج اللہ کا شکر ہے ہم نے 2 آیتیں پڑھی اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. ابھی دیکھیے ایک آیت ہے کہ ہمیں اپنے کھانے کے اوپر نظر کرنی ہے کہ ہمارے پلیٹ میں کیا آ رہا ہے. دوسری ہمیں نظر کرنی ہے کہ ہم بنے کس چیز سے ہیں. اور اللہ آگے کہتا ہے خلق من ماء دافق, ایک گندے پانی سے میں نے ایک انسان کو بنایا. ایک گندے پانی سے اس پاک مخلوق کو خلق کیا. یہ صرف اس کی ذات کر سکتی ہے, باقی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کر سکے. تو جب ایک انسان کو اللہ گندے پانی سے خلق کرتا ہے, من ماء دافق, دافق وہی اچھلتے ہوئے پانی سے, پھر تکبر کس چیز کا, پھر غرور گھمنڈ کس چیز کا, اس چیز کا صحیح. کس چیز کا, سب ایک جیسے. دافق کی میننگ گندا پانی ہے. نہیں دافق چھوڑ دیتے فرا. جی چلیں چھوڑ دیں. انشاءاللہ جب انشاءاللہ کبھی ہم آئیں گے نا تو پھر اس میں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی اچھا, یہ جو ہے کہ واجب ہے, مطلب اپنے ہم کھانے کی طرف دیکھیں, اس کی ایک میننگ یہ ہو گئی کہ یہ حرام ہے حلال ہے اور کسی کا حق تو نہیں ہے اور کتنے لوگوں نے مل کے بنایا یہ سب. تو اس میں یہ والی میننگ نہیں آئے گی کہ مطلب ہم دیکھیں کہ کھانے میں کچھ اڑ کے تو نہیں آ گیا, اس لیے بھی. ہاں ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح فرا. اب دیکھو فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, تو یہاں جب اللہ نے کہا إِلَىٰ طَعَامِهِ تو کلن آ گیا نا, سارے ریزنس آ گئے. سارے ریزن. ایک دفعہ آپ کو پتا ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور وہ بیٹھا ہوا تھا. تو رسول خدا ہنس کے بتا رہے تھے, حدیث بتا رہے تھے کہ دیکھو کبھی بھی رات کو کھانا یا پانی پیو تو اندھیرے میں نہ پینا, لائٹ جلا کر, بتی جلا کر, کینڈل موم بتی جلا کر پھر وہ کھانا. یہودی ہنس رہا تھا, یہ کیسا نبی ہے, کیسی باتیں کرتا ہے. ہنستے ہنستے کہا کیسا نبی, کیسی باتیں کرتا ہے. گھر گیا, جب رات کا اندھیرا ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا مجھے پانی دو, لیکن اس کو وہ حدیث یاد آ گئی, رسول خدا کی بات یاد آ گئی. تو اس نے کیا کیا, پانی لیا نا تو پھر فوراً اس نے کہا نہیں کر کے تو دیکھوں. تو اس نے کینڈل جلائی, دیا جلایا. جب دیا جلایا تو دیکھا پانی میں بچھو تھا, اسکارپیو بیٹھا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے اس وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا اور رو کر کہتا ہے واقعاً یہ ایسی بات ایک نبی ہی کر سکتا ہے, عام انسان نہیں. پھر وہ رسول خدا کے پاس گیا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو دیکھا فرا, ہر چیز آ جاتی ہے نا. جی سب چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اڑ کے چیز آئی تو نہیں, اور وہ بھی چیز. اچھا ایک اور چیز مجھے ہٹ کے ایک بات کہتی ہوں, پتہ نہیں آپ سب ایگری ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن میں نے تو کیونکہ ایک عالمہ ہونے کے ناطے یہ سب چیزیں مجھے پتہ ہے تو میں